اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ مسلمان ہیں اور جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے ملک میں کس کا قانون نافذ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اور قرآن کا یا امریکہ اور برطانیہ کا وہی قانون اور نظام جو چلتا چلا آ رہا ہے؟ اگر آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ، محمد، قرآن، آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ قرآن کی شریعت آپ کو چاہیے۔ ناظرین، آپ اور ہم متفق ہیں کہ برائی کی رفتار تیز ہے، اور عمران، نواز اور زرداری کی جرنیل حکومتیں یہاں کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ باری باری حکومت کر چکے ہیں اور اپنے جوہر دکھا چکے ہیں۔ کسی کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے اور تھے اور دبتا چلا گیا۔ عمران خان تبدیلی کا نام لے کر آئے، لیکن وہ جھوٹ اور منافقت ہی کی راہ پر چلتے رہے۔ ان سب کے زرداری، نواز، عمران اپنے کردار بھی کسی دور میں اچھے نہیں رہے۔ عمران تبدیلی کا نام لے کر آئے بھی تو ان کے وزیروں کی کابینہ بھی زرداری کے کرپٹ لوگوں پر ہی مشتمل رہی۔ اگر ان میں اخلاص ہوتا تو وہ کبھی بھی فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید جیسے بگڑے کرپٹ بدماشوں کو اپنا بازو بنا کر حکومت نہ چلاتے۔ کرپشن، بے مقصدیت، سود، شراب اور دیگر نشے، فحاشی جیسے منکرات نے ہمیں بحیثیت مجموعی بری طرح گھیر رکھا ہے۔ ہم سب زبان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اور مل جل کر بھی اسلامی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ شراب، سود اور فحاشی کے بجائے زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کا نظام حکومتی مشینری ہی قائم اور نافذ کر سکتی ہے۔ میں آپ نہیں کر سکتے، ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں اور خواہشیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حکومتی مشینری کا حصول اولین ہدف رکھتے ہوئے کوشش کیے رکھنی چاہیے، ایک اجتماعی کوشش۔ ہر نبی نے یہی کیا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ جب اللہ نے حکومتی مشینری ہاتھ میں دے دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس مشینری کو نیکیوں کی رفتار کو تیز کرنے اور منکرات کے استیصال میں استعمال کر کے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا ہدف بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن عزیز ساتھیو، اگر آپ کو انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہے تو اللہ کے ہر رسول کی طرح نظام اور حکمران کے خلاف ایک اجتماعی جد و جہد تو کرنا ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتا جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود جستجو نہ کرے۔ جہاد بہرحال ہمارے اوپر نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ القرآن۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے تو کبھی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اگر اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد، ایک جماعت کی شکل میں تو بہرحال لازمی۔ اس حقیقت کو، سچائی کو اگر آپ کا دل مانے تو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف سے جواب دیجیے کہ پھر آپ کے نزدیک کون سی جماعت اسلامی سے اس وقت بہتر ہے اور کون سا لیڈر سراج الحق سے بہتر ہے۔ لوگ جماعت اسلامی کی طرف سے متنفر جماعت اسلامی کے رویے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، بلکہ حکومتی مشینری اور میڈیا کو پتہ ہے کہ ان کے امریکی اور برطانوی اقتدار، غلام اقتدار اور منافقت کو اگر کسی جماعت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ یہی جماعت اسلامی اور اس کی فکر ہے۔ لوگ منافق مولویوں اور دجالی میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جماعت اسلامی سے نفرت کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ کوتاہیاں جماعت اسلامی والوں کے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کوئی نئی فرشتوں کی جماعت نہیں بنا سکتے۔ جو بھی جماعت بنے گی اس میں تھوڑی بہت خامیاں بھی ضرور ہوں گی، لیکن جماعت اسلامی نے حکمرانوں اور باطل مشرکانہ نظام کو اس کے حال پر چھوڑ کر صرف 6 فٹ کے اسلام تک خود کو تبلیغی جماعت جیسی جماعتوں کی طرح محدود نہیں کر لیا، بلکہ حکمرانوں سے مسلسل براہ راست پنجہ آزمائی کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس پارٹی کا دامن کرپشن سے پاک ہے۔ اس کی پاک دامنی کی گواہی اس کے دشمن بھی دیتے ہیں۔ یہ پارٹی کوئی ون مین شو نہیں ہے کہ صرف عمران خان کی بنیاد پر تحریک انصاف بنا کے چل رہی ہے، یا ایک خاندان ہو، پیپلز پارٹی، نواز لیگ، JUI، جہاں باپ بیٹے بیٹیاں چل رہی ہوں، اس طرز کی بھی نہیں ہے۔
اس کا مقصد وجود اللہ کے دین کا قیام و غلبہ ہے۔ اس پارٹی کا سربراہ ایک غریب شخص ہے جو 2 دفعہ صوبائی وزیر خزانہ بننے کے باوجود غریب ہے۔ اس جماعت کا ہر رکن قرآن اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پورا شعور و ادراک رکھتا ہے۔ یہ نتھو تیلی شیدہ کسائی اور گامو دھوبی جیسے ووٹ بے نظیر کا دیکھو دیکھو کون آیا جتنی محدود ذہنی وسعت رکھنے والا نہیں ہے۔ حکومت نہ ملنے کے باوجود یہ جماعت آغوش جیسے یتیموں کی پرورش کرنے والے ادارے اور الخدمت جیسے کام کیے جا رہی ہے۔ اگر حکومت مل جائے تو یہ جماعت کتنی آسانی سے ملک کو IMF اور یہودی استعمار کے چنگر سے نکال سکتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ انصاف سے بتلائیے کہ اس سے بہتر جماعت آپ کے نزدیک اور کون سی، اگر ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ جماعت اسلامی کی دعوت یہی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اللہ کی عبادت و بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ 2 رنگی اور منافقت چھوڑ دو۔ اللہ کی اطاعت و بندگی کے ساتھ دوسری اطاعتیں بندگیاں چھوڑ دو۔ اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا کر زمام کار مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی عبادت و اطاعت و بندگی کے راستے پر چل سکے۔ جو اس دعوت کو حق سمجھے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے، اور جو روڑے اٹکائے وہ اللہ کے اپنا جواب سوچ لے۔ بس معزز ناظرین، یہ دنیا کی زندگی سوائے ایک فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو خود کو جہنم کی آگ سے بچا گیا، اور ہم خود کو بغیر ایک اجتماعی کوشش جہاد کے، جو کہ ایک جماعت کی شکل ہی میں ممکن ہے، خود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ بس جماعت اسلامی کا جس حد تک ممکن اور ساتھ دیں۔ اس وقت جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو پورے اخلاص سے اور بغیر کسی منافقت کے اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ باقی سارے یا تو کرپٹ سیاستدان یا منافق ارب پتی مولوی اور مذہبی پیشوا۔ ہمارے چینل سے آپ کو علمی دلائل کی روشنی میں حق اور باطل نظریات اور حق اور باطل شخصیات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسی کئی ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیے۔ اللہ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے اور منافقوں اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔